بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور پروگرام آپ جانتے ہیں جان جان بلوچستان ہے۔ آج کا ایک بہت اسپیشل ایپیسوڈ ہے اور میں بہت غم کے ساتھ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگ کوئی خوشی کی خبر نہیں سنیں گے مجھ سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا آفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لیکن لوگوں نے، سائنسدانوں نے، میڈیکل نے، دنیا نے ریسرچ کر کے اس مصیبت کا ایک حل نکالا ہے، لیکن بدمرغی سے میں یہ کہوں گا، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی یہ جو مرض ہے اس کے خلاف ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس دوائی کے خلاف جو اس مرض سے ہمیں بچا سکتی ہے اس کے خلاف لوگ بول رہے، اور یہ جو مرض ہے یہ ہے پولیو۔ اور آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ اس وقت پولیو کی جو بیماری ہے، جو مرض ہے، وہ پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے، سوائے ہمارے اس بد نصیب ملک اور شاید ایک دو ہم سے بھی بد نصیب ممالک ہے جن میں یہ ابھی تک موجود ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ ہماری وہی اپنی ضد، انا اور کچھ ایسے بے خبر لوگ، بے علم لوگ جن کو اس مرض کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، جس کے پولیو کے ان قطروں کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ ہر بات میں مداخلت کرتے ہیں اور غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ مرض ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ جو 2 قطرے ہم دیتے نہیں ہیں، اس کے بعد جو ایک سلامت انسان کی کیا مطلب فیلنگز ہوتے ہیں، کیا احساسات ہیں اس کے، وہ جب اپنے پیروں سے، اپنے ہاتھوں سے معذور ہوتا ہے، اس کے کیا احساسات ہیں، ان کے ماں باپ کے کیا احساسات ہیں، یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ میں معذوروں کی ایک جو پولیو کے متاثرین ہیں، معذور تو میں ان لوگوں کو کہوں گا جو کہ معاشرے میں غلط کام کرتے ہیں، وہ ڈاکو ہے، وہ رشوت لیتے ہیں، وہ ملک کو لوٹ رہے، وہ ہمارے اور آپ کے حقوق کو سلب کر رہے، یہ معذور نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے ماں باپ نے ان کو یہ 2 پولیو قطرے نہیں دیے تو یہ معذور ہو گئے۔ اب یہ اپنا جدوجہد تو کر رہے بیچارے کہ وہ اپنے حقوق کو حاصل کر لے اور وہ معاشرے کا ایک اچھا انسان بنے، لیکن وہ بن اس لیے نہیں سکتا ہے کہ کہیں پہ ان کا معذور ہاتھ اس کے آڑے آتا ہے، اور کبھی کبھار ان کے جو 2 معذور پاؤں ہیں وہ ان کے آڑے آتا ہے معاشرے کی ترقی کی طرف گامزن ہونے میں۔ تو میں ان سے باتیں کروں گا۔ جی ناظرین، اس وقت ریاض بلوچ صاحب میرے ساتھ ہے جو کہ پولیو کا شکار ہے، اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پولیو کے قطرے نہ کھانے کی وجہ سے وہ معذور تو ہو گئے، اب وہ جو معذوری ہے وہ کہاں کہاں اس کی ترقی میں، ان کے خواہشات میں کیا رکاوٹ بنا رہے ہیں؟ جی بالکل امان اللہ صاحب، یہ پولیو کے قطرے نہ پینے کی وجہ سے ہم سب جتنے ساتھی ہیں ہمارے جو معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً دشواریاں تو ہیں ہمارے پاس۔ ہم جو جس گھر میں پلے بڑے ہیں وہاں پہ جو نا ایک احساسی کمتری کا یا اس کا شکار ہوئے ہیں، کبھی معاشرے میں، کبھی والدین کی جو نا وہ آنکھیں جو نم آنکھیں دیکھے ہم نے کہ شاید یہ بچہ اگر ہمارا ٹھیک ہوتا تو پتہ نہیں یہ ہمارے لیے کیا کرتا، ان کی جو خواہشات ہے یا ان کی جو امیدیں ہیں، تو ان سب پہ جو ہے نا ایک معذور شخص کو دیکھتے ہوئے تو والدین جو ہے نا یہ سوچ سکتے ہیں، اور معاشرے میں جو ہے نا ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کہیں ہم جو ہے نا بسوں میں چڑھ نہیں سکتے، کہیں ہمیں جو ہے نا رکشوں میں چلنے میں وہ دشواری ہے، کہیں ہم اپنی جو ہے نا سواری جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، کہیں پہ ہمیں جو ہے نا سیڑھیوں پہ چڑھنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے مجبوریاں اسی پولیو کے 1-2 قطرے اگر اس ٹائم پلائے جاتے تو شاید ہم آج جو ہے نا ان مشکلات سے دوچار نہ ہوتے۔ اچھا، آپ کے ماں باپ جب آپ کا رشتہ لے کر گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ، جی بالکل ہاں، بچے بھی ہوں گے، بالکل۔ تو آپ کا رشتہ جب وہ لے جاتے کسی گھر میں تو وہ کیا کہتے؟ وہ یہ کہتے کہ بس ٹھیک ہے بسم اللہ کرتے ہیں، یا وہ کہتے تھے کہ اپنا بچہ ہمیں دکھائیں؟ پھر جب وہ بچے کو دیکھتے تھے کہ وہ معذور ہے تو وہ کوئی انکار وغیرہ کرتے تھے یا شرائط رکھتے تھے؟ ایسی کوئی بات ہے؟
بالکل مولانا صاحب اس حوالے سے بھی یہ چیزیں تو ہوتی ہے، معاشرے کا حصہ ہے کہ لوگ جو ہے نا کہ جس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو وہ اس کو تو دیکھنا پسند کریں گے کہ وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا فٹ ہو، اور پیسے کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے اچھا گھر ہو اور اس کا صحت اچھا ہو۔ یقیناً ان چیزوں کا تو سامنا کرنا پڑا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا پھر رشتہ داری اپنی کزنوں میں کرنا پڑتا ہے، مطلب وہ جانتے ہیں، گھر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے معذور ہے، لیکن یہ ہماری بچی کو جو ہے پال سکتا ہے، سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن باہر کے لیے جب کوئی رشتہ چلا جاتا ہے تو اس تو یہی سوال کرتے ہیں کہ یار یہ تو بہت سارے رشتے ہم نے بھیجے ہیں، تو وہ تو انکار انہوں نے اسی بات پہ کیا کہ یہ معذور ہے، چونکہ اس لیے ہم اس کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ جی جی ناظرین، اس وقت ڈاکٹر محمد ایوب اکبری صاحب کے پاس میں ہوں، اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ میرے سامنے آ گئے تاکہ میں ایک ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ پولیو کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور خاص کر کے یہ جو 2 قطرے ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کریں۔ بہت شکریہ امان اللہ لالا جو ہے نا، اور کیٹو پورا ٹیم کو، کیٹو ٹی وی کے جو ہے نا، میں پچھلے 33 سال سے ایز اے اسپیشلسٹ ریہیبلیٹیشن آف پرسن ود PWDs آرتھوپیڈک پروسٹیٹک اینڈ فزیوتھراپی کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے جو ہینڈ کیپ انٹرنیشنل نے 33 سال پہلے فرانس، بلجیم، انگلینڈ سے ایکسپرٹیز انگریز آئے تھے، وہ ہم جو ہے نا اس کو چلا رہے ہیں۔ تو پولیو کے حوالے سے میں کہوں گا کہ پولیو ڈراپ جو ہے نا جہاں سے بھی بنتے ہیں، یورپ سے، وہ -20 سینٹی گریڈ سے لے کے جہاں آپ کے پولیو ورکر گھر تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو -20 سینٹی گریڈ برف کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی اس پہ اتنا خرچہ آتا ہے کہ اگر اس کو پرائیویٹ فیس پہ رکھا جائے کوئی افورڈ نہیں کر سکا، اس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا ہر گھر 2 قطرے ہر بار ہر گھر دینا چاہیے، جو کہ الحمدللہ 33 سال پہلے 300 پولیو پیشنٹ ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس میں تھے، آج جو ہے نا ایک بھی نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ جب کوئی بندہ پولیو ہو جائے ایک دفعہ، پھر کوئی ایسی دوائی ایجاد ہوئی ہے کہ اس کو ہم دیں اور وہ واپس ٹھیک ہو جائے؟ جی نہیں، پولیو کا علاج نہیں ہے، البتہ پریونٹیشن ہے۔ جس طرح فزیوتھراپی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جب 3 مہینے سے 3 سال کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کو ڈیوائسز دے کے، اس کو مختلف ایکسرسائز دے کے، تاکہ وہ ٹیڑھاپن اس کے کمر میں، اس کے جو ہے نا پیٹھ پہ اور اس کے گردن پہ نہیں آ جائے۔ بالکل نہیں ہو سکتا ہے نا، بالکل تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ تقریباً 75% بائی دا ریہیبلیٹیشن آف دا فزیوتھراپی پلس ڈیوائسز ہم اس کو ٹیڑھاپن کو روک سکتے ہیں، علاج 100% نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یہ پھیلتا ہے وائرس جیسے سینہ خراب ہوتا ہے وائرس، جیسے میزل خسرہ وائرس ہے، جیسے ڈپتیریا ہے، خناس، وہ وائرس ہے۔ یہ پولیو بھی اس طرح وائرس ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان کا جو اٹیک ہے، حملہ ہے، وہ کمر کی جو آرام مغز ہے، جو دماغ کا حصہ ہے، اس پہ اٹیک کرتا ہے، کیونکہ آرام مغز سے نیچے آپ کے ہاتھ پاؤں کے لیے یہ کرنٹ جاتے ہیں، اس پہ حص جاتا ہے۔ پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پھیلنے کی وہ ہے سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صفائی نہ کرنے سے۔ ہم اکثر ہماری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ہاتھ ہم نہیں دھوتے، کیونکہ بچہ ہر چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، پھر وہ ہاتھ منہ میں جاتا ہے، تو اس لیے وہ وائرس جاتا ہے، اور یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتا ہے، خصوصاً جو 5 سال سے کم عمر بچے ہیں، اس کو لگ جاتا ہے۔ 5 سال سے کم عمر ایک کم ہوتا ہے، ایکسیڈنٹلی کسی کو ہو جاتا ہے، ورنہ 99.9% 5-6 سال سے کم عمر بچوں میں ہوتا ہے۔ تو جب یہ منہ کے ذریعہ لے لیتا ہے، گندے ہاتھ کے تھرو، یا بے ادبی میں جب بچہ پاخانہ کرتا ہے، اس میں کوئی ہاتھ مارے یا کچھ کرے، پھر صفائی نہیں کرے، پھر منہ سے لگا دے، وہ جاتا ہے وائرس منہ کے ذریعے جا کے خون میں جاتا ہے، خون سے جا کے یہ جو حرام مغز ہے، جو دماغ کا حصہ ہے، جو جس نے انسان کو زندہ موبلائز رکھا ہوا ہے، وہاں پہ انٹیریئر ہارن سیل ہے، وہ جو حرکت کرتا ہے، خاص کر مطلب یہ حرکت میرا حرام مغز سے ہوتا ہے۔ یہ اگر خدا نخواستہ میرے حرام مغز میں اس جگہ پہ کوئی چوٹ لگ جائے یا زخمی ہو جائے یا پولیو وائرس
جی ناظرین، اس وقت ہمارے جو معذور بھائی ہے ان کا احتجاج اس وقت شروع ہے، اور ان معذوروں میں میرا ایک بہت زبردست دوست عبدالصبور قاسی صاحب مجھے نظر آئے. میں نے کہا ان کے ساتھ بھی ایک دو باتیں کروں. عبدالصبور صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے امان اللہ صاحب. آپ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم تو ہر حالت میں ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے ہر حالت میں. لیکن آپ اپنی حالت کے بارے میں یہ بتائیں کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو یہ پولیو کے چند قطرے پلا دیتے اور آج آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے، اس ویل چیئر میں نہ ہوتے، تو آپ کی زندگی کا کیا فرق ہوتا؟ مطلب اس ویل چیئر اور اپنے پاؤں سے جو آپ کڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہو، جو بھاگ بھی رہے، جو سپورٹس بھی کر رہے، جو آتے جاتے ہیں، جو مستیاں کرتے ہیں، اور پھر جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ اس ویل چیئر میں میں بیٹھا ہوں اور میں کسی اور کا محتاج ہوں، کوئی اور مجھے دھکا دیتا ہے، تو کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ فرق تو کافی ہے اور مشکلات بھی کافی ہے، لیکن انسان کی بس سے جب نکل جاتا ہے، یہی چیز تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرہ میں اب ایک اویئرنیس ہونی چاہیے. معذوری اکثر ابھی یہاں پر جو ہم نے ایک اویئرنیس واک رکھا ہے، اس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ یہ اکیلا پولیو معذوری نہیں ہے. جیسے اسپینل کارڈ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ جا رہے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم صرف اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہم ایک اویئرنیس آ جائے، اور گورنمنٹ سے ہی ہماری جو جیسے باہر کے ممالک میں رائٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے رائٹس کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے. جو ایکٹ پاس ہوا ہے 2017 کا، وہی ایکٹ پر عمل درآمد ہونا چاہیے. معذوروں کے لیے اب انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کا کافی ضرورت ہے، اور اس کو جو تعلیم کے لیے 2017 ایکٹ پاس ہوا ہے کہ اس کے ایجوکیشن فری ہوں گے، لیکن آج تک اس پر کوئی درآمد نہیں ہوا ہے. جیسے ابھی مثال طور پر الیکٹرک ویل چیئر ہے، میں مثال طور میں تو برداشت کر لوں گا یا افورڈ کر لوں گا. ابھی بہت ایسے ہمارے غریب بھائی دوست ہیں جو ڈسیبل ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ خاموشی اور صبر کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب سوشل ویلفیئر پتہ نہیں کب ہمیں الیکٹرک ویل چیئر خرید کر دے دے، یا کوئی منسٹر وہاں پر فنڈ دے گا تو وہ الیکٹرک ویل چیئر خرید کر کے دے گا، پھر اس کو ویل چیئر ملتا ہے. اور ویل چیئر کا جو پروسیس ہے وہ بڑا مشکل سے ہوتا ہے. اس سے باقاعدہ آپ ایک بار جاؤ ڈاکٹر کے پاس، آپ لیٹر لاؤ، اس کو پرچی لانا پڑے گی، پھر اس کی درخواست ہوتی ہے. یہ پروسیس کافی مشکل ہے. ہم یہی اویئرنیس کر رہے، یہی واک کر رہے کہ ہمارے لیے مسائل پہلے سے بڑے ہیں، ہمارے لیے مسائل نہ بڑھایا جائے. ہم تحقیق ہم مجبوری سے بیٹھے ہیں ویل چیئر پر، ہم مستی سے نہ بیٹھے ہوئے. اچھا صبور صاحب، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا، ایک تو وہ لوگ ہیں جس کے رستے میں کسی بھی غلطی سے، یا ان کی غلطی سے یا دوسرے لوگوں کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ معذور ہوتا ہے. ایک یہ جو پولیو کی ہم بات کرتے ہیں، پولیو کا تو یہ کہ جان بوجھ کے ہم اپنے بچوں کو معذوری کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی ہمیں میڈیا بھی بتا رہے کہ بھائی آپ یہ قطرے پلائے، ہمیں دنیا بھی بتا رہے کہ آپ یہ پولیو کے قطرے پلائے، ہمیں جو ہے علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹرز بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. پھر ہم کیوں اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ظلم اللہ بھائی، اصل میں مسئلہ یہ چیز ہے، یہ ابھی ہماری معاشرے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، ہمارے علماء کرام کو اب ایک پولیو کے قطرے پلانے کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلانا چاہیے، اور باقاعدہ علماء کرام کو یہ ہر جگہ یہ پولیو قطروں کا اویئرنیس دینا چاہیے. جس طرح ہمارے لوگ جس طرح جو سوچ رہے اور جس طرح منفی سوچ ہے ان کا، اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ چکے ہر جگہ. جیسے ابھی میں بڑا افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل پولیو کے ورکر پر حملہ ہوا ہے، اس کو میں شدید مذمت کر رہا ہوں. وہ ہمارے بچوں کو پولیو کو معذور بچنے کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے. جیسے پولیس والے شہید ہوئے، اس کے لیے میں بہت افسوس کر رہا ہوں. اس میں اب صرف کردار جو ہے وہ علماء کرام کا ہوگا. اگر علماء کرام یہ کردار ادا کر دیں، میں علماء کرام سے میرا درخواست ہے کہ وہ یہ کردار ادا کرے کہ یہ پولیو قطرے بالکل صحیح ہے، اپنے بچوں کو معذور عمر بھر کے لیے نہ بنائے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے علماء کرام کے جو یہاں پہ بہت معتبر دو نام ہیں، میں ان کا بھی آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ ان قطروں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. مولانا عطاء الرحمان صاحب. یہ ویکسین جو ہے یہ اس اصول کی بنیاد پہ بنائی گئی. ہر جھوٹے کے اندر جراثیم ہوتے، جراثیم کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹاکسیسٹی، اس کی زہریات، اور ایک اس کی آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے جس کو شناخت. تو یہ جو ویکسین بنتی ہے اس میں شناخت باقی رکھتے، کوئی اور چیز مکس نہیں ہوتی ہے.
उसी जरासीम की वो सूरत होती है कि उसमें जहरियात नहीं। उस वक्त जहाँ पर भी पोलियो के वर्कर्स जाते हैं, जी जी पहले कहते थे ये फहाशी फैलाते, बेहयाई फैलाते। पशीन में जब हम गए तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है असल मसला तो हमारे इलाज में इनकार नहीं है, लेकिन ये जो ख़वातीन आती हैं फुला। तो हमने कहा जी पहले आप इन पोलियो के लोगों को सेलेक्ट भी खुद करें, वो मोरा जो गांव की माँ है जी जी उसको सेलेक्ट करें कि वो औरतों के अंदर जाकर जो है पोलियो का। आप हैरान होंगे, अब तो 0% है रिलीजियस रिफ्यूज़ल पूरे पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा इस वक्त इन चारों इलाकों में कोई केस इस साल आया ही नहीं है। अभी 1.5 साल ये सिर्फ वहाँ पर वजीरिस्तान में 11-12 केस। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त कलीमुल्लाह साहब के साथ खड़ा हूँ। कलीमुल्लाह साहब पोलियो के तो शिकार नहीं है, बल्कि उनकी जो दोनों आँख है वो माजूर है। ये पोलियो के कतरों के कुछ लोग खिलाफ बोल रहे हैं, उनको आप क्या नसीहत करेंगे? तो मेरा पैगाम माशरे के लिए है, नहीं है उनके लिए जो डिसेबल है। माशरे के लिए मेरा ये पैगाम है कि लिहाजा आप लोग कतरे पिलाए बच्चों को, और जो आलिम दीन है उनसे मेरे ख़ास कर गुजारिश है कि क्योंकि जहाँ मैंने सुना है कि उन घरों में नहीं पिलाया जाता है जहाँ पे मुजाहिद लोग हो या आलिमीन दीन हो। हम लोग भी दीन को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। ये वो पढ़े लिखे जो आलिम दिन है, जी बिल्कुल। जो सही मानों में वो दीन को जानते हैं, वो अपने बच्चों को पिलाते हैं ये। जी सर, जी बिल्कुल ऐसा है। मैं बिल्कुल सबके वो नहीं कह रहा हूँ। हमारे जिन लोगों में इस चीज़ का अवेयरनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अपने मुल्क को, अपने माशरे को ऊपर ले जा रहे हैं। मगर जिन लोगों में इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है, मालूमात नहीं है, उनके लिए मेरा ये काइंडली पैगाम है कि वो लिहाजा कतरे पिलाए और अपने बच्चों को और अपने फैमिली को इस मर्ज से बचा। अमो खान खरोटी साहब ने मुझे ये कहा कि मैंने जो माशाल्लाह बाल रखे हैं और मैं पाँव के अलावा पूरा एक हीरो नज़र आ रहा हूँ। अगर अल्लाह ताला मुझे ये पाँव दे देते और मेरे माँ बाप बचपन में मुझे पोलियो के कतरे दे देते और वो लोग हमारे घर में ना थे जिन्होंने मेरे माँ बाप को मिसगाइड किया कि ये पोलियो के कतरे नहीं देना चाहिए, तो आज मैं अपने पाँव में खड़ा होके अमानुल्लाह तुमसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोग्राम करता और मैं एक ड्रामे में हीरो आता। और अब चूँकि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, तो अब ये नहीं कि सिर्फ टीवी में मेरे लिए एक रुकावट है मेरे पाँव, बल्कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं बाज़ार में जाता हूँ और मेरे माँ बाप मेरे रिश्ते के लिए जाते हैं लोगों के पास, तो वहाँ पे ये दो पाँव जो अल्लाह ताला ने मुझसे छीन लिया, अल्लाह ताला ने तो नहीं छीने हैं, वो इतना बेरहम नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे माशरे में कुछ बेरहम लोग हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद, जो उन्होंने हज़ारों केसेस देख लिए, उसके बावजूद वो अब भी प्रोपेगेंडा कर रहे कि आप पोलियो के कतरे ना पिलवाएं। तो अब मैं आता हूं खान साहब से ये पूछना चाहूँगा, बताएं अब क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े बुज़ुर्ग जो मिसगाइड हो गए कि बच्चों को पोलियो ना पिलाए, पोलियो पिलाया करे बस।
लड़के फिर भी बाहर निकल सकते हैं, कुछ न कुछ काम कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा, बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं, लेकिन उनके पास जब पाँव नहीं होते हैं तो वो भीख मांगने पे वो मजबूर होते हैं। वो रात को अपने घर अपने पाँव पे नहीं जा सकते हैं। लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत बड़ा मसला होता है ये, क्योंकि वो लड़का जो है वो तो फिर भी बाहर निकलता है, सारा दिन बाहर होता है। बच्ची ये है कि सारा दिन घर में होती है। माँ कितनी परेशान होती है और बाप को क्या परेशानी है और घर के दूसरे लोग कितने परेशान होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारी एक बच्ची है जो कि पोलियो की शिकार है, मैं चाहता हूँ कि उनके फीलिंग्स आपको सुनवा दूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इंटरनेशनल डिसेबल डे में मुझे शमूलियत करने का मौका मिला, जिसमें बहुत सारे डिसेबल ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके लिए जो है वो बहुत सारे एफ़र्ट, मोटिवेशनल वर्ड्स उन्हें तक़वियत देने के लिए कि रब की ज़ात जो है इस हालत में भी उन्हें रखे हुए उनकी ज़िंदगियों में काम कर रही है और रब की ज़ात जो है उनके साथ है। हम इस वक्त इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए मौजूद हैं कि आप एजुकेशन के ज़रिए अपना आप इस डिसेबिलिटी में भी मनवा सकते हैं। तो हमें अच्छा लग रहा है आज इस सारी, आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पर इन सारी चीज़ों की एफर्ट किए हुए हैं कि हम इनके साथ हैं, हमारी दुआएं, हमारा साथ हमेशा इनके साथ है। थैंक यू। हम लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि इस आलमी दिन के तौर पर हमारे यहाँ पे जितने भी माजूरान मौजूद हैं वो हमारे हीरो हैं। उनको हम यहाँ हम हीरो के तौर पे पेश कर रहे हैं, जिन्होंने माजूर होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और आज इस माशरे पे, इस मुकाम पे पहुँचे हैं, बल्कि वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि आप ऐसे लोगों को मौका दिया जाए, इनको आगे बढ़ने में उनकी मदद की जाए, कि आगे वो जाके एक बेहतरीन इंसान बनने में उनकी मदद की जाए। जी नाज़रीन, मैं आज हमारे जो पोलियो से मुतासरा नौजवान हैं, जो लड़के हैं, उनके साथ मैं वॉक पे निकल आया हूँ और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ये लोग पोलियो ज़दा ना होते, इनके माँ बाप वो पोलियो के 2 कतरे देते, इनकी ज़िंदगी और इनकी जिस्म को बचा लेते, तो आज ये मजबूरन ये वॉक करने पे मजबूर ना होते। इनका मुतालबा ये है कि जिस तरह सही सलामत जो लोग हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जो डिसेबल नहीं है, उनको नौकरियां मिलती है, हमें क्यों नौकरी नहीं मिल रही है? अब ज़ाहिर है जिन दफातर में हम जाते हैं ये तालीम याफ्ता भी नहीं है, ऊपर से इनके जिस्म में एक कमज़ोरी है। ज़ाहिर है हर आदमी ये चाहेगा कि पहले ऐसे लोगों को नौकरी दे जो वो जिसामत की लिहाज से, सेहत की लिहाज से बिल्कुल मुकम्मल हो। ये मैं इनके माँ बाप को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग पोलियो के ये 2 कतरे अपने बच्चों को देते तो आज ये रोड पर एहतजाज करने पे मजबूर ना होते, यहाँ पे आते ना। और दूसरी बात मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो पोलियो के ख़िलाफ़, जो पोलियो के कतरों के ख़िलाफ़ बेजा प्रोपेगेंडा करते हैं मजहबी हवाले से, या वो ये कहते हैं कि इन पोलियो के कतरों में पता नहीं क्या क्या चीज़ मिक्स है, तो उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो इन लोगों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, क़यामत के दिन आप लोगों के साथ भी इसका हिसाब होगा, क्योंकि आप लोग सहूलतकार बने हुए हैं। आप लोग की गलत प्रोपेगेंडे की वजह से हमारे तो सीधा साधा लोग हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो वो आप लोग की बातें सुन के अपने बच्चों को ये कतरे नहीं देते हैं। और जब कतरे नहीं देंगे तो ये हमारे बच्चे आज आप लोग देख रहे हो कि किस हालत में हैं।